السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو آپ؟ انشاءاللہ امید ہے آپ بخیریت ہو۔ میں نے آپ کے لیے بہترین وظیفہ جو اس مریض کے لیے بھی کام آ سکتی ہے، جس کے گردے فیل ہو چکا ہو، اس کا دل کا مرض ہو، دل کی دھڑکنیں زیادہ ہو چکا ہو، یا ایسی بیماری ہو جس سے نجات ملنا بہت زیادہ مشکل ہو۔ بعض دفعہ گھروں میں ایسی بیماریاں پھیلتی ہے، بعض دفعہ گھروں میں ایسی لوگ بھی پائی جاتی ہے جس کی بیماری ہمیشہ کے لیے رہتی ہے، وہ آرام سے وقت گزار نہیں سکتے۔ ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ، لیکن ایک ریکویسٹ ہے، اور وہ یہ کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس میں آپ کو فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو ایک بہترین وظیفہ بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے یاد کریں گے، لیکن آپ کو قلم اور کاغذ ضرور لینا ہوگا، تاکہ آپ اس ویڈیو سے اس وظائف کو اپنی کاپی یا کاغذ پر لکھ دیں اور اپنے پاس محفوظ کر دیں، اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بہترین وظائف مل سکے۔ اور بس اب آتی ہے وظائف کی طرف۔ آیات شفا، یعنی آیات جس میں اللہ رب العالمین نے لفظ شفا بالکل واضح طور پر لکھا بھی ہے۔ ایک مختصر سا ایک واقعہ اس کے بارے میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ ایک بہترین عالم گزر چکا ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ ان کا ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ اس کی بیماری اتنی سخت ہو گئی کہ وہ بالکل قریب الموت ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ علاج کیا، لیکن میرا بچہ بالکل مرگ کی حالات میں بالکل پڑا ہوا تھا، بس انتظار کر رہا تھا کہ آج مریں گے، اب مریں گے بس۔ اس بیماری کی وجہ سے گھر سے نکلنا بھی مشکل تھا۔ وہ فرماتے کہ ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو فرمایا، تم آیات شفا سے کیوں دور رہتے ہو؟ یا قشیری، آپ آیات شفا سے دور مت جانا، کیونکہ ان سے شفا نہیں مانگتی ہے۔ آپ ان آیات سے شفا کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ اور جب میں بیدار ہو گیا اور اس پر غور کرنے لگا تو میں نے ان آیات شفا کو قرآن میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں نے قرآن میں 6 آیاتیں نکال لی، اور یہ 6 آیاتیں یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ضرور بال پن اور قلم لے کر اپنے پاس ضرور اس آیت کو محفوظ کریں۔ سب سے پہلے ایک آیت ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، یہ آیت، اس کے بعد دوسرا آیت ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ دوسرا آیت سورہ یونس 10 میں آتی ہے۔ تیسرا آیت ہے يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، سورہ نحل میں ہے۔ چوتھا آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ پانچواں آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شعراء میں۔ چھٹا آیت ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، سورہ حامیم سجدہ 41 میں ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو آیاتوں کی ضرورت ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو آیاتیں بھی بتاؤں گا، اگر معنی کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ معنی بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آیت جو ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، یہ آیات سورہ توبہ میں آپ کو ملے گا، تقریباً 9 نمبر آیت ہے۔
دوسرا آیت وشفاء للناس وشفاء لما فی الصدور سورہ یونس 10 نمبر آیت ہے۔ تیسرا آیت یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس سورہ نحل 16 آیت ہے۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین سورہ بنی اسرائیل 17 آیت ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ سورہ شعراء تقریباً 26 میں ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء سورہ حامیم سجدہ 41 میں ہے۔ آپ اس کو اپنے ساتھ لکھیے۔ اور ایک اور واقعہ آخر میں آپ کو بتاتا ہوں، بالکل ابھی مجھ کو یاد آیا۔ ہمارے علاقہ میں ایک مریض تھا، اس کی گردے پھیل ہوئے تھے، بالکل ڈاکٹر نے اس کو کہا تھا کہ آپ گھر چلے جاؤ، بس آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ جب وہ گھر آیا تو وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے مجھ کو کہا کہ یہ مسئلہ آیا۔ میں نے کہا میں آپ کو آیات شفا 6 آیات بتاتا ہوں، آپ ہر روز جب آپ کی ماں پانی پیتا ہے، پانی مانگتا ہے، تو آپ اس آیت شفا پر دم کرے، اس کو سارے دن اس سے دے دے، بس باقی نجات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت سے لے کر ابھی تک تقریباً 3 سال ہو گیا، اور عورت اب ساری گھروں میں غم خوشی میں گھروں ایک علاقہ دوسرے علاقہ جاتے پھرتے ہیں، بالکل صحت یاب ہو گیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بالکل اس کو اتنا ایسے شفا مل گیا ہے کہ ڈاکٹر اس کو حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا، لیکن ایک راستہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس کو اپنے پاس بھی رکھے، دوسروں تک بھی پہنچائے۔ چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ والسلام۔